اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جب دو چیزوں میں رابطہ سببیت پایا جاتا ہے یا رابطہ مسببیت پایا جاتا ہے تو ایک کا دوسرے پر اطلاق کر دیا جاتا ہے، مگر یہ اطلاق حقیقی نہیں ہوتا ہے بلکہ مجازی ہوتا ہے۔ یہاں پہ بھی عقد جو ہے وہ سبب ہے کس کے لیے؟ بے کے لیے، بے مسبب ہے۔ اور جب آپ نے کہا بے هو العقد الفلا فلا عقد المرکب من الایجاب والقبول، تو آپ نے مجازن بے کو عقد کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ مولانا بے اطلاق ہی کے نیچے آپ لکھیے گا لفظ بے، اطلاق ہی لفظ بے، اور اس پہ مساوی کا نشان بنائیے گا، مساوی کا نشان بنا کے لکھیے گا مسبب، اور علیہ کی جو ضمیر ہے وہ پلٹے گی عقد کی طرف، اور اس پہ مساوی کا نشان بنا کے کیا لکھیے گا؟ جی احسن، سبب۔ علیہ یعنی عقد، مساوی کا نشان بنا کے سبب۔ ٹھیک، میں پھر دوہرا رہا ہوں، یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بے بمعنی عقد ہے، شہید ثانی نے کیا فرمایا ہے؟ مجازن یہ استعمال ہے اور یہ اطلاق ہے، سبب کے اوپر مسبب کا اطلاق کر دیا گیا ہے، عقد کے اوپر بے کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ عقد ہے سبب، جی چلیے دیکھیے اب یہاں پر ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں شیخ انصاری۔ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ حضور عقد جو ہے کیا بولتے ہیں، اگر ایک آدمی کی طرف سے، ناقل کی طرف سے انجام پا گیا ہے، عقد ایک آدمی کی طرف سے انجام پا گیا، تو کیا اس پہ بھی لفظ بے صادق آئے گا ناقل کی طرف سے جو ہمراہ قبول نہ ہو؟ ہم نے ایجاب کر دیا اور آپ نے ابھی قبول نہیں کیا ہے، اسے بھی بے کہا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ بے اگر دیکھا جائے تو نظر شرع میں وہ بے ہوگی کہ جس پر اثر مرتب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آثار کس بے پر مرتب ہوتے ہیں مولانا نظر شرع میں؟ ہاں، جو بے ہمراہ ہے قبول ہو، ہمراہ قبول ہو تب ثمرات مرتب ہوں گے اس کے، ٹھیک ہے؟